تو جسمانی بیماریاں دور فرما دے، روحانی امراض سے بھی شفا دے، شفا دے، شفا دے، شفا دے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام روحانی علاج اور استخارہ لیے الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر حاضر ہیں اور آپ کو بھی اس پروگرام میں مرحبا کہتے ہیں۔ بڑھیں گے ناظرین آپ کی کالز کی طرف بھی، لیکن ابتدا میں الحمدللہ عز و جل ایک سیگمنٹ بھی شامل کرتے ہیں، اور اس میں بھی الحمدللہ عز و جل روحانی علاج سیکھنے کا موقع ملتا ہے، اور یہ بالعموم ہمارے یوں سمجھے کہ تمام ہی مدنی چینل کے ناظرین کے لیے ہوتا ہے، جو اسپیشل ایک خاص ابتدا میں ایک وظیفہ جو آپ کو بتایا جاتا ہے، کبھی تو کوئی روحانی علاج آپ کو بتایا جاتا ہے، کبھی تعویذ بنانے کا طریقہ الحمدللہ عز و جل ہم سکھا رہے ہوتے ہیں، کبھی کوئی آپ کو دعا بتائی جا رہی ہوتی ہے، تو ایک سیگمنٹ شامل کریں گے جس کا نام ہے آج کا روحانی علاج۔ آئیے فضیل بھائی تشریف لائیے، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ماشاء اللہ خیریت سے ہیں؟ آج کیا روحانی علاج سکھا رہے ہیں ہمارے ناظرین کو؟ خیریت پرچہ ورچہ بھی آج ہاتھ میں؟ جی ہاں بالکل، آج ہم ان کو لکھ کر ہم لے کر آئے ہیں روحانی علاج، انشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین کو ہم بتائیں گے۔ کس چیز کا روحانی علاج؟ آج بڑا اہم اور بڑا خوبصورت روحانی علاج ہے، دیمک سے بچنے کا روحانی علاج۔ دیمک، یہ گھروں کے اندر عموماً جو الماریوں میں دروازوں میں جو لگ جاتی ہے، جی ارشاد فرمائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ کے سیگمنٹ آج کے روحانی علاج میں حاضر ہے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے دیمک سے بچنے کا روحانی علاج۔ اچھا، اس میں اگر دیمک لگ چکی ہو تب بھی یہ وظیفہ کیا جا سکتا ہے، یہ عمل کیا جا سکتا ہے، اور آپ محفوظ رہنا چاہتے ہیں کہ دیمک آپ کے سامان کو نہ لگے، تو انشاءاللہ الکریم یہ جو آپ کو روحانی علاج بتایا جائے گا اس پہ عمل کیجئے گا، انشاءاللہ الکریم دیمک سے محفوظ رہیں گے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کے گھر کے اندر، آفس کے اندر، کوئی شاپ وغیرہ کے اندر آپ کا سامان وغیرہ ہے، تو جو اسماء مبارکہ میں عرض کروں گا آپ اس کو لکھ لیجئے گا، لکھ کر پلاسٹک کوٹنگ کروا لیجئے گا، اور پلاسٹک کوٹنگ کروا کر اپنے گھر میں، اپنی دکان میں، اپنے آفس وغیرہ میں اس کو لگا لیجئے گا۔ نوٹ کر لیں، آپ نام جو میں عرض کرنے لگا ہوں آپ لکھ لیں، انشاءاللہ الکریم فائدہ ہوگا۔ سب سے اول نام جو ہے ہمارے پہلے خلیفہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ پہلا نام ہے۔ دوسرا نام خلیفہ دوم سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ تیسرا نام سوئم خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ چہارم خلیفہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اچھا، پنجم خلیفہ سیدنا حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما۔ چھٹے خلیفہ، ششم خلیفہ حضرت سیدنا امیر معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہما۔ یہ 6 اسماء مبارکہ، 6 نام مبارکہ میں نے عرض کیے، آپ نے نوٹ کر لیے، لکھ لیے ہوں گے۔ میں آپ کو اسکرین پر دکھا بھی دیتا ہوں، بالکل آپ اس طریقے سے لکھیے گا، انشاءاللہ الکریم آپ کو فائدہ ہوگا۔ یہ 6 اسماء ہیں، یہ لکھنے ہیں، پلاسٹک کوٹنگ کروانی ہے، اور آپ نے اپنے آفس میں، دکان میں، اپنے جو ہے گھر کے اندر جو ساز و سامان وغیرہ ہے آپ کا، وہاں اس کو پلاسٹک کوٹنگ کروا کے آپ نے ان نام مبارکہ کو لگا دینا ہے۔ انشاءاللہ دیمک لگی ہوگی تب بھی انشاءاللہ اس سے نجات مل جائے گی، اور دیمک سے محفوظ بھی انشاءاللہ سامان رہے گا انشاءاللہ الکریم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ نے تو خیر یہ پورے بڑے صفحے پر لکھے ہیں، تو چھوٹا بھی اگر کوئی لکھنا چاہے چھوٹے سائز میں اسی طریقے سے اگر کوئی لکھنا چاہے تو لکھے، اور لکھ کر پلاسٹک کوٹنگ کروا کر یہ لگائے جا سکتے۔ یہ ماشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین، یہ صحابہ اکرام علیہم رضوان کے نام پاک کی برکتیں ہیں، چاروں خلفائے راشدین ہیں۔ اچھا، اسی طرح حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، حضرت امیر معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہما۔
تو یہ مبارک شخصیات ہیں، ان مبارک صحابہ کرام علیہم رضوان کے مبارک نام، یہ آپ اچھے سے خوبصورت سے لکھ کر، خوبصورت رائٹنگ میں لکھ کر، اچھا ہاتھ سے ہی لکھنا ضروری ہے، یہ بھی عرض کرتا چلوں میں آپ کو کہ ہاتھ سے ہی لکھا جائے، ایسا نہ ہو کہ وہ کمپیوٹر میں جو ہے نا وہ ٹائپنگ وغیرہ کر کے وہ آپ لکھ لیں اور اس کا پرنٹ نکال لیں اور اس کی پلاسٹک کوٹنگ کروا کے ہاتھ سے لکھنا یہ ضروری ہے۔ ہر کوئی الگ الگ اپنے ہاتھ سے لکھے، یا ایک بندہ ہاتھ سے لکھ لے تو اس کی پلاسٹک کوٹنگ وہ پرنٹ نکال لیا جائے، تو ایسا نہیں، ہاتھ سے ہی لکھنا ضروری ہے، اور اس کی فوٹو اسٹیٹ وغیرہ بھی نہیں کروا سکتے، ہاتھ سے لکھ کر اب آپ اس کی چاہے تو پلاسٹک کوٹنگ کروا لیں یا اس کا باقاعدہ فریم بنوا لیں، پھر اس کو آپ اپنی دکان میں، گھر میں، جہاں جہاں لکڑی کا جیسے سامان ہوتا ہے، بالخصوص کارپینٹر حضرات جو ہوتے ہیں، اب ان کے بڑے بڑے جیسے گودام ہوتے ہیں اور اپنا لکڑی کا سامان کافی سارا ان کا رکھا ہوتا ہے، تو ہوتا ہے بعض اوقات یہ دیمک وغیرہ لگ جاتی ہے جس سے نقصان پہنچ جاتا ہے، لکڑیاں خراب ہو جاتی ہیں، لکڑی کا فرنیچر یہ خراب ہو جاتا ہے، دروازے خراب ہو جاتے ہیں، کیبنٹ عموماً کچن کے اندر، گھروں کے اندر جیسے یہ بنے ہوئے ہوتے ہیں، عموماً دیمک وغیرہ لگ جاتی ہے، احتیاط بھی کرنا چاہیے، اور یہ عمل بھی آپ کو بتا دیا، اگر آپ چاہیں تو پیج کی عمل کر لیں، الحمدللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ آپ کا بہت شکریہ فضیل بھائی، آپ نے وقت دیا، تشریف لائے، روحانی علاج ارشاد فرمایا، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ناظرین، اب وقت ہوا ہے آپ کے کالز ہم پروگرام میں شامل کریں گے، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخاریں کروانا چاہ رہے ہیں۔ جی کال چلائیے گا۔ محمد احمد کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ میرا دل بہت زیادہ گھبراتا ہے، بے چینی سی رہتی ہے، اس کا روحانی علاج بتا دیجیے۔ دل گھبراتا ہے، عجیب و غریب کیفیت رہتی ہے، بے چینی رہتی ہے، کیا فرمائیں گے عبدالسمیع بھائی؟ دل کے سکون کے لیے کیا وظیفہ پڑھا جائے؟ شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور دل کے تمام مسائل سے، امراض سے نجات عطا فرمائے۔ آمین۔ دل گھبراتا ہو، دل میں بے چینی ہو، اس طرح کا کوئی بھی معاملہ ہو، تو اس کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ یہ 60 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیجئے، انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو آپ کو شفا مل جائے گی۔ انشاءاللہ الکریم گھبراہٹ دور ہو جائے گی۔ مکمل پڑھیں گے لا حول شریف، لا الا حول باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، 60 مرتبہ یہ پڑھنا ہے جب بھی گھبراہٹ ہونے لگے۔ اچھا بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک مخصوص وقت میں لوگوں کو گھبراہٹ شروع ہوتی ہے۔ اب بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں، بالخصوص بڑی عمر کے جو افراد، عصر اور مغرب کے درمیان اب بے چینی ہونا شروع ہو جاتی ہے، یا بہت سے لوگ ایسے ملیں گے آپ کو کہ بھائی مغرب کے بعد پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، عجیب و غریب کیفیت ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو آپ یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا کریں، الحمدللہ عز و جل آپ کی گھبراہٹ، آپ کی بے چینی یہ دور ہو کر طبیعت میں ایک اطمینان اور ایک سکون پیدا ہو جائے گا۔ تو 60 مرتبہ، اس کے لیے کوئی وقت تو مخصوص مخصوص نہیں ہے، کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ جی نیکسٹ کال دیجیے گا۔ محمد ہاشم اختاری بات کر رہا ہوں عمر کوٹ سے۔ میں نے یہ معلوم کرنا تھا کہ اگر کسی کے پیٹ میں درد ہو تو کیا کیا جائے، کیا وظیفہ پڑھا جائے، اس حوالے سے کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیں۔ پیٹ کے درد کے لیے کیا وظیفہ ارشاد فرمائیں گے؟ اللہ پاک شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ پیٹ میں کسی بھی قسم کا درد ہو، کوئی آزمائش ہو پیٹ کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نہایت ہی معتبر، مبارک اور پیارا نام یا عظیم، یا عظیم، یا عظیم، یہ 7 بار پڑھ کر، 7 ٹائم پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیجئے، انشاءاللہ پیٹ کے جتنے بھی امراض ہیں، جو مسائل ہیں، درد ہے، پیٹ میں جلن ہے، اور بھی اس طرح کے پیٹ کے جو امراض ہوتے ہیں، اللہ نے چاہا تو اس سے شفا حاصل ہو جائے۔ 7 مرتبہ یہ پڑھنا، اور دن میں کئی مرتبہ الحمدللہ عز و جل پانی پینا ہوتا ہے۔ مختصر سا یہ وظیفہ ہے، یہ یوں سمجھیے کہ چند سیکنڈ کا یہ عمل ہے۔ بسم اللہ شریف تو پڑھنا ہی ہے پانی پینے سے پہلے، بھائی بسم اللہ شریف پڑھ لیں، پھر 7 مرتبہ یا عظیم یا عظیم یا عظیم یا عظیم یا عظیم یا عظیم یا عظیم، یوں سمجھیے کہ 7 سیکنڈ کا یہ وظیفہ ہے، یہ پڑھ کر پانی پہ دم کریں، یہ پل۔ اچھا بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ بچوں کے بھی پیٹ خراب ہو جاتے ہیں نا، بچوں کے پیٹ میں یہ کیڑے وغیرہ ہو جاتے ہیں، تو یہ وظیفہ پڑھ کر الحمدللہ عز و جل دم کیا جا سکتا ہے۔ اور دیکھیں وظائف بھی پڑھنے چاہیے اور احتیاط بھی کرنا چاہیے۔ اب پتہ چلے کہ بھائی مرغن غذائیں کھا رہے ہیں اور رات کو سونے سے پہلے بھی کچھ نہ کچھ ہمارے جو ہے نا بس وہ کھانے کا سلسلہ ہے، اور کھا کر ایک تعداد ایسی ہے کہ جو سو جاتی ہے۔ اب صبح ہوتی ہے بڑی آزمائش، پیٹ خراب ہو جاتا ہے، جی متلانا شروع ہو جاتا ہے، کھٹی کھٹی ڈکاریں آنا شروع ہو جاتی ہیں، پھر کیا ہوتا ہے نتیجتاً نقصان کیا سامنے آتا ہے کہ طبیعت میں آپ کو بے چینی محسوس ہوگی۔ تو کھانے پینے میں احتیاط کریں، اعتدال کے ساتھ چلیں، اور
خواہشات کو قربان کرنا پڑتا ہے۔ اگر ہم اپنی صحت اچھی رکھنا چاہتے ہیں نا تو خواہشات کو مارنا پڑے گا اور سادہ غذائیں استعمال کرنا پڑیں گی، سبزیوں کا استعمال کریں۔ آپ دیکھیں الحمدللہ عز و جل بہت ساری جسمانی بیماریاں بھی دور ہوں گی اور جسمانی امراض دور ہوتی چلے جائیں گے، صحت بھی اچھی ہوتی چلی جائے گی۔ مزید کالز دیجیے گا۔ آمنہ بی بی ہے تو والدہ کا نام ہے غلام زرینہ، یہ بیمار ہے، درد ہوتا ہے، روتی رہتی ہے، اس کا استخارہ کرانا ہے۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ جی ابھی استخارہ کر کے ابھی آپ کو اس کا روحانی علاج بچی کے لیے بتاتے ہیں۔ جی نیکسٹ کال۔ میری بیٹی ہے خدیجہ بی بی، اس کا نام ہے، اور اس کی والدہ کا نام ہے ممتاز بی بی۔ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے بچے پیدا ہوتے ہیں اور فوت ہو جاتے ہیں، تو اس کے لیے جو ہے نا کوئی استخارہ کریں یا وظیفہ ہے تو وہ بتا دیں۔ جب بچے انتقال کر جاتے ہیں ولادت کے بعد، اللہ پاک صبر عطا فرمائے، انشاءاللہ الکریم استخارہ بھی کرتے ہیں اور روحانی علاج ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میرا بیٹا ہے 12 ماہ کا ہے، نہ وہ گردن سنبھال سکتا نہ بیٹھ سکتا ہے۔ اچھا، گردن نہیں سنبھال سکتا بچہ، شاید جسمانی طور پر کمزور ہے، ایک ٹھہراؤ نہیں آ رہا بچے کی جسمانی کیفیت میں نا، تو چلیں اس حوالے سے بھی وظیفہ ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میں نے کہا اٹھ کی جب ٹانگ ہے نا، وہاں جو جوڑ میں بہت درد رہتا ہے۔ اچھا، جوڑ میں درد رہتا ہے، جسمانی طور پر یہ تکلیف میں، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ جسم میں درد رہتا ہے، اس حوالے سے روحانی علاج بھی انشاءاللہ الکریم آپ کو بتائیں گے۔ اچھا، یہ ایک میسج یہ بھی آیا ہے کہ روزی میں برکت کے حوالے سے کوئی وظیفہ ہو، کوئی ایسی دعا ہو تو رزق میں برکت کے لیے کیا وظیفہ یہ پڑھا جائے گا؟ اللہ پاک آسانی والے معاملات فرمائے۔ روزی کے برکت کے لیے بہترین ایک وظیفہ یہ ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد سورۃ الواقعہ پڑھے تو سورۃ الواقعہ کی برکت سے انشاءاللہ الکریم رزق کے معاملات میں آسانی پیدا ہوگی انشاءاللہ الکریم۔ سورہ ملک بھی تلاوت کریں، سورہ واقعہ کی بھی تلاوت کریں۔ اب شجرہ شریف میں الحمدللہ عز و جل میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت بقاتم العالیہ نے ارشاد فرمایا کہ سورہ ملک کی تلاوت کریں، مغرب کی نماز کے بعد پڑھ لیں، عشاء کے بعد پڑھ لیں۔ جو روزانہ سورہ ملک پڑھنے کا عادی ہوگا عذاب قبر سے محفوظ ہو جائے گا، اور کل قیامت کے دن یہ سورت اپنے پڑھنے والے کے لیے اللہ پاک کی بارگاہ میں سفارش کرے گی۔ سورہ ملک کی بڑی فضیلت ہے، یہ بھی پڑھیں۔ اسی طرح سورہ واقعہ جیسا آپ نے فرمایا کہ یہ فقر و فاقہ، تنگ دستی اور بے برکتی دور کرنے کے لیے بہت زبردست، ادائے قرض کے لیے بھی الحمدللہ عز و جل بہت زبردست، تو یہ پڑھنا چاہیے، اپنے بچوں کو بھی ہم سکھائیں۔ اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ مجربات میں سے کہ جو سورہ واقعہ پڑھنے کا عادی ہوگا، روزانہ تلاوت کرے گا تو فقر و فاقہ، تنگ دستی، بے برکتی سب الحمدللہ عز و جل دور ہوتی چلی جائے گی، تو ضرور پڑھا کریں، انشاءاللہ الکریم برکتیں حاصل ہوں گی۔ اچھا، کچھ کالز تھیں استخاروں کے حوالے سے، الحمدللہ عز و جل آپ کے استخارے بھی کر دیے گئے، جوابات نوٹ کیجئے گا۔ یہ ایک ہمارے اسلامی بھائی تھے، آپ نے بچی کے حوالے سے کہا تھا، آمنہ نام بتایا تھا کہ بیمار رہتی ہے، آئے دن بیمار ہو جاتی ہے، کوئی نہ کوئی درد، کوئی نہ کوئی تکلیف رہتی ہے۔ دیکھیں استخارہ کیا گیا بچی کا، تو استخارے میں نظر بد کا بھی اشارہ آ رہا ہے اور بیماری کا بھی اشارہ آ رہا ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ اب میں آپ کو وظیفہ عرض کر دیتا ہوں بچی کے لیے۔ آپ سورۃ الکوثر پڑھ کر بچے کے سیدھے گال پر دم کریں، پھر دوبارہ سورۃ الکوثر پڑھ کر بچی کے الٹے گال پر دم کریں، پھر تیسری مرتبہ سورۃ الکوثر انا اعطیناک الکوثر یہ مکمل سورت پڑھ کر بچی کی پیشانی پر دم کریں۔ صحیح ہے؟ اچھا، اس وظیفے کا فائدہ یہ ہوگا کہ نظر بد اتر جائے گی۔ اچھا، نظر بد دور ہوگی، طبیعت میں الحمدللہ عز و جل بہتری آ جائے گی۔ اب جو بچی کی بیماری ہے، جو تکلیف ہے، اس سے نجات کے لیے 111 مرتبہ یا سلام پڑھ کر آپ بچی پر دم کریں، الحمدللہ عز و جل بچی صحت یاب ہو جائے گی۔ یہ آپ کے لیے وظائف بتائے گئے۔ اب میں آپ کو ایک مشورہ بھی عرض کرتا چلوں کہ آپ روحانی علاج کے اسٹال پر آئیں، جو کیفیت آپ نے بچی کی بتائی ہے یہ آ کر بتائیے گا، اس کے مکمل روحانی علاج بھی کروائیں، تعویذات عطاریہ حاصل کریں، اللہ پاک کی رحمت سے بچی بہت جلد صحت یاب ہو جائے گی۔ یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے بیٹی کا نام ختیجہ بتایا تھا اور ان کی والدہ کا نام ممتاز بتایا تھا کہ ولادت کے بعد جو ہے بچے انتقال کر جاتے ہیں۔ دیکھیں استخارے میں وقتی طور پر آزمائشوں کا اشارہ ہے، آزمائشیں آتی ہیں یہ، اور اللہ پاک اولاد دے کر بھی آزماتا ہے، اولاد لے کر بھی آزماتا ہے، اور کسی کو نہ دے کر بھی آزماتا ہے۔ تو یہ مختلف مراحل اور یہ نشیب و فراز یہ زندگی کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اب ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتے رہیں، اللہ پاک کے رضا پر راضی رہیں۔ اور دیکھیں اب جیسے ولادت کے بعد بچے انتقال کر جاتے ہوں یا نابالغ بچے انتقال کر جاتے ہوں، حدیث پاک کا مفہوم میں آپ کو سناؤں، بڑی ڈھارس ملے گی، بڑی تسلی ملے گی۔ جو نابالغ بچے انتقال کر جاتے ہیں، کچے بچے انتقال کر جاتے ہیں، تو کل قیامت کے دن
اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ بچے اپنے والدین کے لیے سفارش کریں گے کہ یا اللہ پاک ہمارے ماں باپ کو بخش دے۔ حکم ہوگا کہ بچے اپنے ماں باپ کا ہاتھ پکڑ اور ساتھ جنت میں لے کر چلا جائے۔ یہ فضیلت بہت زیادہ ہے، بس ہم اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیں، صبر کریں۔ اب آئیے ایک عمل میں آپ کو عرض کرتا ہوں، جب امید قائم ہو جائے نا تو اس وقت یہ تعویذ آپ خود تیار کر لیں، اور تیار کرنے کے بعد اگر گلے میں پہن لیں عورت تو الحمدللہ عز و جل بچے کی بھی حفاظت رہے گی اور ولادت میں بھی الحمدللہ عز و جل آسانی رہے گی۔ تعویذ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک سادے سے کاغذ پر 111 مرتبہ یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم لکھ کر اس کا تعویذ بنا کر جو عورت امید سے ہو وہ گلے میں پہن لیں، اور الحمدللہ عز و جل ولادت تک پہنے رہے تو ولادت میں بھی آسانی رہے گی اور ولادت کے بعد بچہ بھی صحت مند پیدا ہوگا۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ میرا بیٹا ہے اور 12 ماہ یعنی 1 سال بچی کی عمر ہے، گردن نہیں ٹھہر پا رہی ہے بچے کی۔ یہ بعض اوقات بچوں کے ساتھ یہ رہتی ہے پرابلم کہ طبیعت میں ایک جسمانی طور پر ٹھہراؤ نہیں ہو پاتا، یعنی خود اپنے طور پر بیٹھ نہیں سکتے، خود اپنے طور پر ہل نہیں سکتے، گردن نہیں ٹھہر پاتی، یہ مسئلہ رہتا ہے۔ تو اس کا ایک وظیفہ میں عرض کرنے لگا ہوں خاص بچوں کے حوالے سے، یہ صورتیں نوٹ کیجئے گا۔ سورۃ الفاتحہ، پہلی سورت قرآن پاک کی، الحمدللہ رب العالمین، جسے سورۃ الشفا بھی کہا جاتا ہے، ایک نام سورہ شافیہ بھی، یہ سورہ فاتحہ، اور پھر آخری جو تینوں قل ہیں، سورہ اخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ اب یہ قل ہو گئی کتنی؟ 4 سورتیں، یہ 3 مرتبہ پڑھنی ہے صبح و شام، 3 مرتبہ پڑھ کر اب آپ بچے پر دم کریں۔ ہاں، یہ دیکھیں چاروں صورتوں کے نام آپ کے سامنے ہیں، اسکرین پر یہ نوٹ کر لیں اپنے پاس۔ یہ چاروں صورتیں آپ 3 مرتبہ پڑھ کر صبح و شام پڑھنی ہے، پڑھ کر روزانہ کی بنیاد پر بچے پر دم کریں، بچے کے سر پر بھی دم کریں۔ الحمدللہ عز و جل بچے کی جسمانی جو کیفیت یہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گی اور ایک طاقت، ایک قوت الحمدللہ عز و جل بچے کے اندر پیدا ہوگی۔ بعض اوقات بچوں کی جو جسمانی کیفیت بہت زیادہ کمزور ہوتے ہیں بچے۔ اچھا، بعض اوقات سوکھے پن کا بھی مرض ہوتا ہے، بچہ سوکھتا چلا جاتا ہے، ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں، یہ کیا بات ہے، بچہ کھا بھی رہے، پی بھی رہے اور لیکن صحت نہیں پکڑ پا رہا۔ تو یہ وظیفہ ناظرین نوٹ کر لیے، خاص بچوں کے جملہ امراض کے لیے، بلکہ اس وظیفے کی فضیلت یہ ہے کہ بچے ہر قسم کے شر سے، ہر قسم کی بیماری سے الحمدللہ عز و جل محفوظ رہیں۔ روزانہ کی بنیاد پر پڑھنا ہے۔ اچھا جی، یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ جسمانی درد، میرا اوپری جو حصہ ہے جسم کا تو اس میں بہت زیادہ درد رہتا ہے۔ تو دیکھیں، درد کے مقام پر آپ اپنا سیدھا ہاتھ رکھیں، جیسے مثال کے طور آپ کے بازو میں درد ہے، درد کے مقام پر سیدھا ہاتھ رکھا، 3 بار آپ پڑھیں گے، پہلے 3 بار پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر 7 مرتبہ یہ دعا پڑھیں گے، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ تو یہ 3 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم اور 7 مرتبہ یہ صرف دعا پڑھ لیں، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، انشاءاللہ الکریم جسمانی درد آپ کا یہ ختم ہو جائے گا۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے اب میسیجز شامل کرنے کا، کافی سارے آپ کے میسیجز جمع ہو چکے ہیں، یہ کچھ روحانی علاج کے حوالے سے بھی میسیجز ہیں، استخاروں کے حوالے سے بھی ہیں، اور کچھ میسیجز میں آپ کی طرف بھی بڑھاتا ہوں سمیع بھائی۔ یہ ایک میسیج آیا ہے، اچھا جی، انہوں نے کہا ہے کہ میں بہت زیادہ پریشان رہتا ہوں، پلیز میرے لیے کوئی ایسا وظیفہ ارشاد فرما دیں کہ میری پریشانی دور ہو جائے۔ تو دیکھیں، پریشانی سے نجات کے لیے آپ کو چاہیے کہ استغفار کی کثرت کریں۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ پاک اس کی ہر پریشانی دور فرما دے گا، ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائے گا اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے گمان بھی نہ ہوگا۔ بچے کی عمر 5 سال ہے، بچہ بولتا نہیں ہے، بولنے میں رکاوٹ ہے، بچے کی عمر 5 سال ہے۔ اب اگر ایسا کوئی بچہ ہو کہ زبان میں لکنت ہو، صاف الفاظ کی ادائیگی نہیں کر پاتا ہو، تو سورہ طٰہٰ کی یہ 4 آیات ہیں، یہ نوٹ کر لیجئے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ ہر نماز کے بعد یا تو 1 مرتبہ یا پھر 3 مرتبہ یا پھر 7 مرتبہ پڑھ کر آپ بچے پر دم کر دیں، پانی پر دم کر کے پلائیں، انشاءاللہ الکریم شفا حاصل ہوگی۔
اچھا، یہ ایک اور میسیج ہے کہ بچے کی عمر 8 سال ہے تو اس کا قد بھی چھوٹا ہے، قد بڑھانے کا وظیفہ بھی عنایت فرما دیں، اور رات کو مچھر تنگ کرتے ہیں، مچھروں سے حفاظت کا بھی وظیفہ بتائیں۔ اللہ اکبر، اللہ پاک خیر فرمائے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اور دیکھیں، اب مچھروں سے حفاظت کا وظیفہ، بہرحال ایک ایسا وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں، اب چاہے مچھر ہوں یا کوئی بھی موذی جانور ہو یا اذیت پہنچانے والے، تکلیف پہنچانے والے کوئی سے بھی جانور ہو، وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکیں۔ بعض اوقات کچھ مچھر ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کو کاٹ لیں، ڈنک مار دیں تو اب وہ طبیعت بگڑنا شروع ہو جاتی ہے، طبیعت میں بے چینی ہونا شروع ہو جاتی ہے، مختلف امراض پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس وظیفے کی برکت سے الحمدللہ عز و جل آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا اور آپ کی حفاظت بھی رہے گی۔ پہلے تو قد آپ نے کہا کہ چھوٹا ہے، کوئی وظیفہ بتائیں، 100 مرتبہ یا سمیع اول اور آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ پڑھ کر دعا کریں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اب مچھر تنگ کرتے ہیں، وہ دعا میں آپ کو عرض کرتا ہوں جو آپ صبح کے وقت پڑھا کریں اور شام کے وقت پڑھا کریں، الحمدللہ عز و جل آپ کی حفاظت رہے گی۔ وہ دعا یہ ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ پڑھا کریں صبح و شام 3 مرتبہ، یہ پڑھ لیا کریں۔ یہ شجرہ شریف میں بھی یہ دعا لکھی ہوئی ہے، جو یہ پڑھ لیا کرے تو الحمدللہ عز و جل ہر طرح کے موذی جانوروں سے، اذیت پہنچانے والے جو بعض اوقات کیڑے مکوڑے نکل آتے ہیں تو اس سے الحمدللہ عز و جل حفاظت رہے گی۔ اللہ پاک حفاظت فرمائے۔ باقی دیکھیں، مچھروں سے حفاظت کے لیے کچھ حفاظتی اقدامات بھی ہوتے ہیں، تدابیر بھی ہوتی ہیں، وہ بھی اختیار کرنے چاہیے، انشاءاللہ الکریم آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آئیے ناظرین مزید شامل کرتے ہیں آپ کے قولز، ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ جی، بیٹی کا نام ہے جویریہ اور اس کی والدہ کا نام ہے امبرین، چھوٹی بچی ہے، 2 ماہ کی ہے، اس پیٹ میں اندر گیس مار گئی ہے، وہ دودھ پیتی ہے اور وہ الٹی کر دیتی ہے۔ پیٹ میں بھی گیس رہتا ہے، 2 ماہ بچے کی عمر ہے اور دودھ پینے کے بعد الٹی کر دیتی ہے۔ اللہ پاک آسانی فرمائے۔ چلیں اس حوالے سے دونوں ہی روحانی علاج ابھی آپ کو بتاتے ہیں، استخارہ بھی کرتے ہیں بچی کا۔ نیکسٹ کال دیجئے گا۔ منڈی جزمان سے مشتاق عطاری عرض گزار ہوں۔ جنید بھائی، ہاتھوں پر اور پیروں پر بہت زیادہ سوجن رہتی ہے، کیا وظیفہ پڑھا جائے؟ ہاتھوں پر پیروں پر سوجن رہتی ہے، چلیں اس حوالے سے عبدالسمیع بھائی آپ سے وظیفہ معلوم کریں گے، ابھی مزید کچھ کال اور دے دیجئے گا۔ قاسم قادری بہاولپور سے، اپینڈکس کا روحانی علاج بتا دیجیے گا اور دعا بھی کروا دیجیے گا۔ صحیح، اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے۔ اپینڈکس کا روحانی علاج ابھی آپ کو بتاتے ہیں انشاءاللہ۔ جی، اگلی کال دیجیے۔ تو محمد ثاقب بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ جنید بھائی، مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ اگر کسی کو مرگی کے دورے پڑتے ہوں تو کیا وظیفہ پڑھ کر دم کیا جائے؟ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی دے۔ مرگی کے دورے، چلیں پہلے تو آپ عبدالسمیع بھائی یہ ارشاد فرمائیے کہ اگر کسی کے ہاتھوں پر، پیروں پر، بعض اوقات جسم پر جو ہے نا یہ سوجن آ جاتی ہے، سوج جاتے ہیں، تو اب ایسی صورت میں کیا وظیفہ کیا جائے؟ اللہ پاک شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ہاتھوں پر یا پاؤں پر یا جسم میں کسی بھی حصے پر سوجن پڑ جائے، یا علی جو 3 مرتبہ پڑھ کر، یا علی جو، یا علی جو، یا علی جو 3 مرتبہ پڑھ کر آپ سوجن والے مقام پر یا اپنے جسم پر دم کر لیجئے، انشاءاللہ الکریم سوجن کا یہ مسئلہ، سوجن کی بیماری دور ہو جائے گی صحیح انشاءاللہ الکریم۔ اچھا، یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے کہ قاسم نام انہوں نے بتایا تھا، بہاولپور سے انہوں نے کال کی تھی، اپینڈکس کا معلوم کر رہے تھے۔ اللہ کریم شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اپینڈکس کا روحانی علاج میں عرض کرتا ہوں، آیت الکرسی 11 مرتبہ اور 7 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبارک نام یا عظیم، یا عظیم، یا عظیم، یا عظیم، اس کو پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ پہلے آپ 3 بار درود پاک پڑھ لیجیے، جیسے صلی اللہ تعالیٰ علی محمد، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں اور 7 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبارک نام یا عظیم، یا عظیم، یا عظیم، یا عظیم پڑھنے کے بعد پھر 3 بار درود پاک پڑھیں اور 1 چٹکی نمک پر دم کر کے اس کو پانی میں ڈال کر پی لیجیے۔ یہ عمل دن میں 3 مرتبہ کرنا ہے، انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے اپینڈکس کا جو مسئلہ ہے، اپینڈکس کی جو بیماری ہے، اپینڈکس کا جو تکلیف ہے، درد ہے، اللہ نے چاہا تو شفا حاصل ہوگی۔ لیکن یہ مسئلہ یاد رکھیے گا
کہ قرآن کریم جب بھی پڑھا جائے تو درست پڑھا جائے، اس کی برکات حاصل کرنے کے لیے کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ قرآن کریم کی وظائف کی عملیات کی برکات حاصل ہوں تو اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ درست قرآن کریم قواعد و مخارج کے ساتھ پڑھا جائے۔ انشاءاللہ الکریم برکات حاصل ہوں گی، بیماریاں پریشانیاں دور ہوں گی انشاءاللہ الکریم۔ مزید یہ کہ دیکھیں آپ روحانی علاج کے اسٹال سے تعویذات وغیرہ بھی حاصل کریں۔ اب جیسے اپینڈکس کا آپ نے کہا نا، وظیفہ تو آپ کو بتا دیا گیا، اب اس کا مکمل روحانی علاج بھی کروائیں، روحانی علاج بھی جاری رکھیں اور اپنے ڈاکٹر سے بھی مشورہ کریں، ڈاکٹری علاج بھی جاری رکھیں۔ کئی بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ ڈاکٹری علاج کروانا ضروری ہوتا ہے، کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپریشن کروانا ضروری ہوتا ہے، ٹھیک نا؟ تو ڈاکٹری علاج بھی جاری رکھیں اور دعائیں بھی کریں، وظائف بھی پڑھیں، الحمدللہ سمجھ اللہ کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی۔ اچھا، یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، انہوں نے وہ مرگی کے حوالے سے کہا تھا کہ مرگی کے دورے اگر کسی کو پڑھ رہے ہوں تو کیا وظیفہ کیا جائے گا؟ اللہ پاک شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، پریشان نہ ہو، اللہ پاک ہر شے پر قادر ہے، انشاءاللہ یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ قرآن پاک کا 30واں پارہ، اما پارہ بھی کہتے ہیں اس کو، اس کے اندر صورت ہے سورہ شمس۔ سورہ شمس کو ایک بار پڑھ کر، یہ جس کو مرگی آتی ہے اس کے کان میں دم کر دیجئے۔ سورہ شمس ایک بار پڑھ کر یہ مریض کے کان میں دم کر دیجئے، انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو یہ مرگی کا مسئلہ حل ہو جائے گا، یہ بیماری دور ہو جائے گی۔ لیکن وہی یاد رکھیے گا کہ جو درست قرآن کریم پڑھ سکتا ہو وہی اس وظیفے پر عمل کرے۔ اس کے علاوہ آپ کے علاقے میں جو دعوت اسلامی کی تحت روحانی علاج کے اسٹال لگتے ہیں وہاں پہ آپ رابطہ کیجئے، اس کا مستقل پروپر علاج کروائیے، انشاءاللہ الکریم آپ دیکھیے گا بیماری حل ہو جائے گی انشاءاللہ الکریم۔ شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اللہ پاک چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی۔ اور الحمدللہ عز و جل یہ جو آپ کو کہا جاتا ہے نا کہ آپ روحانی علاج کے اسٹال پر آئیں، تعویذات عطاریہ حاصل کریں، تو الحمدللہ عز و جل لوگ اس سے مستفیض ہو رہے ہوتے ہیں، فوائد حاصل کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کے مسائل حل ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور وقتاً فوقتاً کبھی تو ہم آپ کو تاثرات ناظرین کے سناتے بھی ہیں، دکھاتے بھی ہیں، اور مدنی بہاریں بھی الحمدللہ عز و جل ہمارے وہ ناظرین کے جن کو فوائد حاصل ہوئے ہیں، جن کے مسائل حل ہوئے ہیں، جن کی بیماریاں تکلیفیں دور ہوئی ہیں، جو کینسر کے مریض ٹھیک ہوئے ہیں، کتنے مدنی بہاریں الحمدللہ عز و جل ہم ناظرین کو دکھاتے بھی رہتے ہیں۔ تو الحمدللہ عز و جل اللہ کے کلام میں بڑی برکتیں ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین ایک پیکج ہمارے پاس موجود ہے اور اس کے ذریعے بھی بہت سارے روحانی علاج الحمدللہ عز و جل سیکھنے کو اور سننے کو الحمدللہ عز و جل ملیں گے۔ تو آئیے شامل کریں گے ایک پیکج، آئیے دیکھتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم کراچی کا جو کینٹ اسٹیشن ہے یہاں پر موجود ہیں، اور یہاں پر بھی بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، مسافر ایسے ہوتے ہیں جن کے مسائل ہوتے ہیں، جن کو روحانی علاج معلوم کرنا ہوتا ہے، جو پڑھنا چاہتے ہیں، ذکر کرنا چاہتے ہیں، اور ذکر کی برکت سے ان کا سفر بآسانی ہو جائے، مکمل ہو جائے، سفر آسانی کے ساتھ کٹ جائے، اس کے لیے وہ روحانی علاج معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہاں پر جو لوگ سفر کر رہے ہیں، جو یہاں پر کام کر رہے ہیں، ورکرز ہیں، قلی ہیں، یہ کیا تاثرات دینا چاہتے ہیں، کیا ان کے سوالات ہیں، آئیے چل کر لیتے ہیں ان سے ہم تاثرات۔ کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام سید امین شاہ ہے۔ بشیر احمد نام ہے۔ میرا نام تصور عباس۔ محمد سلطان۔ عظیم صدیقی۔ میرا نام قاضی عابد حسین نتاری ہے۔ بعض لوگ جو ہے نا یہاں پہ جھگڑتے ہیں، اس کا کوئی وظیفہ بتائیں۔ وزن اٹھاتے ہیں، تھوڑی تھکن ہو جاتی ہے، جسم میں تکلیف بھی ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے جو ہے نا وظیفہ بتا دیجیے گا۔ ہمیں آپ ایسا وظیفہ بتائیں جو ہمارے کمانے میں، روزی میں برکت آسانی ہو جائے۔ کہ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں جس سے مجھے بھی فائدہ ہو، میرے مسلمان بھائیوں کو بھی فائدہ ہو، سفر بھی بآسانی کٹ جائے۔ کوئی وظیفہ بتائے کہ ہم اپنی حفاظت کریں اور عوام کی حفاظت کریں۔ ہمیں کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ ہم کنٹرول کر سکیں لہجے کو۔ حضرت میرے بچے جا رہے ہیں اس گاڑی میں، تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کوئی راستے میں ایسے کوئی حادثاتی معاملات نہ ہوں، بچوں کے ساتھ بیماری کے حوالے سے کوئی ناگہانی نہ پیش آئے، اس کے حوالے سے کوئی مجھے وظیفہ بتائیے۔ میں اکثر و بیشتر کراچی سے دوسرے شہروں کے اندر سفر کرتا رہتا ہوں، اور دوران سفر جو ہے اکثر جو ہے مجھے گھبراہٹ کا جو ہے سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مجھے آپ ایسا کوئی وظیفہ بتا دیں تاکہ میں پڑھتا رہوں اور میرا سفر جو ہے اچھے طریقے سے جو ہے گزر جائے۔ اللہ پاک سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ سفر آزمائش کا ٹکڑا ہے،
پریشانیاں بھی آتی ہیں، رکاوٹیں بھی بعض اوقات آ جاتی ہیں، مصیبتیں بھی آ جاتی ہیں۔ کوشش اپنی طرف سے کرنا چاہیے کہ حفاظتی اقدامات پہلے سے ہی ہم اختیار کریں، اور سفر کی ظاہر سی بات ہے پہلے سے تیاری کرنا پڑتی ہے، تو تیاری بھی ہماری مکمل ہونی چاہیے۔ اب کچھ چیزیں میں آپ کو میں عرض کرتا ہوں مسافر حضرات کے لیے، اور جو سفر پر جیسے جا رہے ہوتے ہیں، تو اسی سے متعلق چند ایک روحانی علاج میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، جس میں پورے سفر میں الحمدللہ عز و جل آپ کی بھی حفاظت رہے گی، آپ کی فیملی کی بھی حفاظت رہے گی، اور آپ کی چیزوں کی بھی حفاظت رہے گی، آپ کو سفر میں بھی آسانی رہے گی۔ اور ہمارے ایک دو اسلامی بھائیوں نے یہ بھی کہا تھا کہ سفر میں مجھے گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے اور طبیعتیں بے چینی ہونا شروع ہو جاتی ہے، دوران سفر گھبراہٹ بے چینی نہ ہو، اس کے لیے بھی وظیفہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ اچھا، اسی طرح آپ تو سفر پر جا رہے ہیں، پیچھے آپ کے گھر بار کی، آپ کے مال و اسباب کی، آپ کی فیملی کی حفاظت رہے۔ چلیں یہیں سے ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ناظرین، جب آپ سفر پر روانہ ہونے لگیں تو لباس سفر پہن کر 2 رکعت نماز نفل بھی ادا کریں، اور سفر پر روانگی کے وقت، اچھا جب سفر پر جاتے ہیں تو ایک ٹینشن رہتی ہے دماغ میں، یار پیچھے میری فیملی بھی ہے، میرے بچے ہیں، گھر بار ہیں، ایک ٹینشن لگی رہتی ہے نا، کیا ہوگا؟ اللہ پاک حفاظت فرمائے، خیر فرمائے۔ اب یہ وظیفہ نوٹ کیجئے گا، سفر پر روانگی کے وقت اس پر عمل کر لیں، آپ کے مال و اسباب کی، آپ کی فیملی کی حفاظت رہے گی۔ سفر پر روانگی کے وقت آپ کا جو دروازہ ہے نا، جو آپ کا مین گیٹ ہے، دروازہ ہے، دروازے کے دونوں پٹ آپ یہ پکڑ لیں ہاتھ سے۔ پکڑنے کے بعد اب آپ 11 مرتبہ پڑھیں گے آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ دروازوں کے دونوں پٹ پکڑے ہوئے ہونے چاہیے۔ 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں اول اور آخر درود پاک کے ساتھ۔ اچھا، پڑھ کر پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ اپنے گھر والوں کو، مال و اسباب کو اللہ پاک کے حفظ و امان میں دے دیں۔ یا اللہ پاک تیرے سپرد کیا، تیرے حفظ و امان میں دیا، واپسی آنے تک، یعنی سفر سے واپسی تک الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے آپ کے مال و اسباب کی، گھر بار کی، آپ کی فیملی کی حفاظت رہے گی۔ اچھا، اب جب سفر پر روانہ ہونے لگے، گھر سے نکلتے وقت کی بھی دعا پڑھ لیں آپ، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جو گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھ لے تو فرشتے اس کی حفاظت پر مامور ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اب جب آپ سواری پر سوار ہونے لگے تو سواری پر سوار ہونے کی دعا پڑھ لیں آپ، بسم اللہ والحمد للہ، الحمد للہ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ اور ہاں، ایک اور اہم بات، سفر پر روانگی سے قبل کوشش کریں کہ اپنا صدقہ بھی نکال دیں، آپ کی حفاظت رہے گی، الحمدللہ سب حادثات سے بھی محفوظ رہیں گے۔ تو یہ 3 چیزیں ہو گئیں۔ اب آپ سفر پر روانہ ہو رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ دوران سفر میرے پاس مال و اسباب بھی ہے، ساز و سامان بھی ہے، تو کوشش کریں کہ 10 مرتبہ یا جلیل پڑھ کر آپ اپنے ساز و سامان پر دم کر لیں، آپ کے ساز و سامان کی حفاظت رہے گی، چوری نہیں ہوگی، اور ماشاءاللہ آپ کی چیزوں کی حفاظت رہے گی۔ دوران سفر اگر آپ کو پیاس لگتی ہے، صحیح ہے نا، تو آپ کوشش کریں کہ یا قدوسو یا قدوسو یا قدوسو یہ کثرت کے ساتھ پڑھتے رہا کریں، وظیفہ، تھکاوٹ بھی محسوس نہیں ہوگی۔ حالانکہ سفر میں تھکاوٹ ایک عموماً ہو ہی جاتی ہے، ایک طبعی تقاضے ہوتے ہیں نا، لیکن الحمدللہ سمجھ طبیعت میں آپ کے ایک اطمینان یہ رہے گا۔ اور تیسرا ہمارے یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ بچے سفر پر جا رہے ہیں، کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ بچوں کی حفاظت رہے، تو صدقہ نکال دیں بچوں کا، اللہ پاک کے حفظ و امان میں دے دیں، اللہ پاک کے سپرد کر دیں، اور حفاظتی اقدامات، حفاظتی تدابیر یہ بچوں کو بتانا بھی چاہیے، فیملی کو بھی بتانا چاہیے، جو سفر پر جا رہے ہوتے ہیں ان کو بھی بتائیں، الحمدللہ عز و جل سب کی حفاظت رہے گی۔ تو یہ سفر سے متعلق چند ایک چیزیں تھیں۔ اچھا، ایک اور اسلامی بھائی تھے، انہوں نے کہا تھا جو کلی تھے، جو وزن اٹھاتے ہیں اور محنت مزدوری کا کام کرتے ہیں تو بعض اوقات تھکاوٹ بہت زیادہ ہو جاتی ہے، تو کوشش کریں کہ رات کو سونے سے پہلے تسبیح فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ پڑھنے کا معمول بنا لیا کریں، الحمدللہ عز و جل دن بھر کی تھکاوٹ جو یہ آپ کی دور ہو جائے گی۔ صبح جب آپ بیدار ہوں گے نا تو طبیعت الحمدللہ عز و جل آپ کی ایک حشاش بشاش ہوگی، طبیعت میں نشاط آپ کی پیدا ہو چکا ہوگا۔ تو یہ سفر سے متعلق یوں سمجھیے کہ کافی سارے روحانی علاج آپ کو بتا دیں گے۔ آئیے ناظرین مزید شامل کرتے ہیں آپ کی کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ جی چلائیے۔ میری والدہ جب بھی گھر میں داخل ہوتی ہیں ہمارے گھر میں تو ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، ان کے معدے میں جلن اور اس طرح کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ رشتہ داروں کے گھر میں یا کہیں جا کے رہیں تو ان کی طبیعت بالکل ٹھیک ہوتی ہے۔ والدہ کا نام تزیم بی بی ہے اور نانی کا نام ریشم جان ہے۔ اللہ پاک سلامتی نصیب فرمائے، شفا عطا فرمائے۔ گھر میں آتے ہی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، دیگر رشتہ داروں کے یہاں طبیعت بہتر رہتی ہے۔ چلیں استخارہ کر کے آپ کو ابھی بتاتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔
کھجلی وغیرہ کے لیے کوئی روحانی علاج ہو تو بتا دیجیے۔ خارش کا روحانی علاج انشاءاللہ الکریم ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ جی نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میں منظور شیخ کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ مجھے معلوم یہ کرنا تھا کہ میرا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، تو اس حالت میں عجیب سی کیفیت ہوتی ہے اور سر میں درد اور ایک عجیب سی پریشانی الجھن محسوس ہوتی ہے، کندھوں میں درد ہوتا ہے، گردن میں درد ہوتا ہے اور پسینے آنے لگتے ہیں۔ اگر کسی کا بلڈ پریشر ہائی ہو جائے تو ایسا کون سا وظیفہ پڑھے جس سے کہ یہ بلڈ پریشر نارمل رہے؟ بلڈ پریشر کنٹرول رہے، کیا وظیفہ کیا جائے گا؟ اللہ کریم شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اگر کسی کا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہو یا بلڈ پریشر کے اور بھی کوئی بھی مسائل ہوں تو 11 مرتبہ یا سلامو پڑھ کر اول آخر درود پاک پڑھ لیں اور پھر 11 مرتبہ یا سلامو پڑھ کر پانی پر دم کر پی لیجئے۔ انشاءاللہ الکریم بلڈ پریشر کے جتنے بھی مسائل ہیں یہ حل ہوں گے۔ اور ایک اور اس کا طریقہ کار ہے کہ جب آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہو تو آپ وضو کر لیجئے، وضو کی برکت سے بھی انشاءاللہ الکریم بلڈ پریشر کا معاملہ حل ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ، یہ ویسے بہت زبردست عمل ہے یہ والا۔ ہائی بلڈ پریشر کے مریض اگر وضو بنا لینا کافی افاقہ حاصل ہوتا ہے اور ایک نارمل کیفیت میں الحمدللہ عز و جل آ جاتا ہے۔ تو یہ وظیفہ آپ ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے بھی اچھا، جن کا لو ہوتا ہے وہ بھی یہ وظیفہ پڑھ لیں یا سلامو، تو الحمدللہ اس میں اس نام پاک کی خاصیت یہ ہے کہ جو جتنا زیادہ پڑھتا ہے نا تو اسے الحمدللہ عز و جل سلامتی نصیب ہوتی ہے، اطمینان نصیب ہو جاتا ہے۔ تو یہ کثرت کے ساتھ پڑھا کریں، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ اچھا، اس کے تعویذات وغیرہ بھی کچھ ہوتے ہیں بلڈ پریشر کے حوالے سے؟ جی، یہ دعوت اسلامی کے تحت جو روحانی علاج کے بستے لگتے ہیں، سٹال لگتے ہیں، وہاں پر جا کر یہ معلومات کر لیں تو انشاءاللہ الکریم اس کے تعویذات بھی ہوتے ہیں، پینے کی بھی ہوتے ہیں، پہننے کی بھی ہوتے ہیں، پڑھنے کی بھی مزید وظائف ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ الکریم اس پر عمل کریں گے تو اللہ نے چاہا تو اس کی برکت سے ان کا یہ معاملہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ آئیے ناظرین، اب میں عرض کر دیتا ہوں استخاروں کے جوابات۔ اور یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، آپ نے والدہ کے حوالے سے تھوڑا تشویش کا اظہار کیا تھا کہ والدہ جب ہمارے گھر میں آتی ہیں تو ان کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے، جی متلانا شروع ہو جاتا ہے، اور جب دیگر رشتہ داروں کے یہاں جاتی ہیں تو طبیعت صحیح رہتی ہے۔ استخارہ کیا گیا، ماشاءاللہ بہتر کا اشارہ آ رہا ہے، کوئی ایسی گھبرانے والی بات نہیں ہے، کوئی ایسی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ یہ ایک نفسیاتی طور پہ اثر رہتا ہے، اور یعنی ہو سکتا ہے کہ گھر کا ماحول ایسا ہو کہ ہوتا ہے نا بعض اوقات کئی گھروں کا ماحول ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں آتے ہی جو ہے نا بس طبیعت میں بے چینی ہونا شروع ہو جاتی ہے، دل کرتا ہے بس تھوڑا نکلیں باہر گھر سے۔ تو گھر کا ماحول کوشش کریں کہ خوشگوار بنائیں، محبت والا ہو، ماں باپ کی خدمت، صلہ رحمی، حسن سلوک، خدمت، شفقت، محبت، پیار، یہ ساری چیزیں گھر میں ہونا تو الحمدللہ گھر میں جو ہے وہ دل لگا رہتا ہے۔ اب جب دوسری جگہ جاتی ہوں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہاں ماشاءاللہ ایک عزت، احترام اور یہ ساری چیزیں ملتی ہوں، تو یوں وہاں جا کر طبیعت میں ایک بہتری آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور پھر دوسرا تھوڑا ماحول تبدیل ہوتا ہے نا، یا تھوڑی آب و ہوا چینج ہوتی ہے تو الحمدللہ طبیعت میں ایک بہتری آتی ہے، اس سے کافی فرق پڑتا ہے۔ باقی کوئی ایسی گھبرانے والی بات نہیں ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کوشش کریں کہ والدہ کو خوش رکھیں، خوب ان کی خدمت کریں، الحمدللہ والدہ کی آپ کے گھر میں بھی طبیعت بہتری کی طرف آ جائے گی انشاءاللہ۔ اچھا آئیے ناظرین، اب میسیج میں شامل کروں گا، کافی سارے یہ میسیجز ہیں۔ یہ ایک میسیج آیا کہ میرے پاپا کو 3-4 سال پہلے فالج ہوا تھا، ان کی ایک سائیڈ افیکٹ ہو گئی تھی، ان کا پورا جسم کام کرتے وقت کانپتا ہے اور کھاتے وقت بھی ہاتھ ان کے کانپنے لگ جاتے ہیں، کوئی وظیفہ بتائیں۔ ایک لوہے یا اسٹیل کا آپ برتن لے لیں، پلیٹ وغیرہ لے لیں، سورہ زلزال اس میں کسی بھی زردئی رنگ سے زعفران سے لکھیں، پھر اس میں پانی ڈال کر آپ والد صاحب کو پلائیں، انشاءاللہ الکریم یہ فالج کا مرض یہ جاتا رہے گا۔ اور اگر جسمانی طور پر جیسے کوئی کمزوری ہے، کمزوری کی وجہ سے کپاہٹ طاری رہتی ہے، جسم کانپتا ہو، ہاتھ پیر کانپتے ہوں، تو سورہ بینہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے یہ والد صاحب کو پلائیے گا، انشاءاللہ الکریم یہ کپاہٹ اور یہ سب کمزوری وغیرہ سب دور ہو جائے گی۔ اچھا یہ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میرا ابو 4 سال سے ریشے کی بیماری میں مبتلا ہے، کوئی روحانی علاج بتا دیجیے۔ 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ اول اور آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پلائیں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی۔ میرے گھر میں سب خارش کی بیماری میں مبتلا ہیں 1 سال سے، اس حوالے سے کوئی وظیفہ بتائیں۔ سورۃ المؤمنون کی یہ آیت مبارکہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ یہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے آپ گھر کے تمام افراد کو پلائیں، انشاءاللہ الکریم شفا حاصل ہوگی، خارج کا مرض جاتا رہے گا۔ اچھا، یہ ایک اور میسج ہے کہ اگر کوئی اپنے موبائل پر پاسورڈ لگا کر بھول جائے تو وہ شخص ایسا کون سا وظیفہ پڑھے اسے بھولی ہوئی چیز یاد آ جائے۔ پاسورڈ یعنی کوئی بھی چیز اگر ہم جیسے بھول جائے نا تو بھولی ہوئی چیزوں کو یاد کرنے کے لیے درود پاک پڑھیں۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا نا، جب تم کوئی چیز بھول جاؤ تو درود پاک پڑھ لیا کرو، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ڈوب کر جھوم جھوم کر درود پاک پڑھا کریں، الحمدللہ عز و جل ہر بھولی ہوئی چیز یاد آ جائے گی۔ اچھا، اس کا ایک عمل نماز بھی ہے، نماز کی نیت کر لیں، 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، کوئی چیز رکھ کر بھول جائیں، کوئی چیز ویسے ہی بھول جائیں، کوئی چیز یاد نہیں آ رہی ہو، آپ نماز ادا کریں، الحمدللہ عز و جل بھولی ہوئی چیز یاد آ جائے گی۔ اچھا، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ میری مامی نے 3 مرتبہ آپریشن ہوا ہے، اب وہ آپریشن کی جگہ خراب ہو چکی ہے، تو اس حوالے سے کوئی وظیفہ بتا دیجیے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے۔ درود شفائے امراض یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم بھی کریں، پانی پر دم کر کے پئیں، اس کی فضیلت یہ ہے کہ باذن اللہ موت کے سوا ہر بیماری میں شفا ہے، تو یہ وظیفہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پیا کریں، جسمانی تمام درد تکلیفیں یہ سب دور ہو جائیں گی۔ اچھا، یہ گھر کے صحن میں ہڈیاں اور سبز ریز نکلتی ہے، ہمارے بکریاں وغیرہ بھی ہیں تو یہ انتقال کر جاتی ہیں، کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ ہمارے یہ مسائل حل ہو جائیں۔ گھر میں سورہ بقرہ کی آپ تلاوت کروائیں، گھر کے چاروں کونوں میں اذان دیجئے اور کوشش کریں کہ یا اللہ یا حیو یا قیوم یہ کثرت کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھا کریں، انشاءاللہ الکریم مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے۔ اچھا، یہ ایک اور میسیج ہے کہ سستی اور جسم میں بہت کمزوری رہتی ہے، تو اس کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں۔ تو سستی دور ہو جائے، کمزوری دور ہو جائے، سورہ بینہ ہے جسمانی کمزوری دور کرنے کے لیے، یہ قرآن پاک کے 30 پارے میں صورت موجود ہے، تو یہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے یہ پیا کریں۔ سستی دور ہونے کے لیے رات کو سونے سے پہلے تسبیح فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ پڑھنے کا معمول بنائیں، انشاءاللہ الکریم یہ سستی وغیرہ دور ہو جائے گی۔ میرے بھائی یہ محمد عمران انصاری بہن کے بازو کا مسئلہ ہے، ایکسیڈنٹ میں کندھے سے ان کی رگ کٹ گئی تھی جس کی وجہ سے بازو سوکھ رہا ہے، کوئی وظیفہ بتائیں، اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی دے۔ 3 دن کا عمل میں عرض کرتا ہوں آپ کو، 3 دن تک 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اب جس جگہ سے یہ بازو سوکھ رہا ہے نا وہاں پر دم کریں، اور جب یہ وظیفہ مکمل ہو جائے 100 مرتبہ پڑھ لیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، علماء فرماتے ہیں کہ اسم اعظم میں سے آپ اسم اعظم کے صدقے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں، دعا بھی قبول ہوگی اور جو مسئلہ ہے وہ بھی الحمدللہ سب حل ہو جائے گا۔ اور ایک اور مشورہ میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ آپ روحانی علاج کے سوال سے آپ بھی اور ہمارے دیگر مدنی چینل کے ناظرین جنہوں نے کالز کی ہیں، جنہوں نے میسیجز کیے ہیں، اپنے مسائل بتائیں، آپ سب بھی جو ہے نا آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے ضرور تعویذات عطاریہ حاصل کیجئے گا، اللہ پاک کی رحمت سے آپ کی بیماریاں، پریشانیاں، مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے۔ اور یاد رکھیے گا روحانی علاج کے ساتھ ساتھ نمازوں کی پابندی بھی کرنی ہے۔ نماز ناظرین یہ مختلف تحقیقات کے مطابق نماز اتنا پیارا عمل ہے کہ نماز یہ دل، معدہ، آنتوں وغیرہ کے امراض میں الحمدللہ عز و جل شفا دیتی ہے، جسمانی بیماریاں دور ہوتی چلی جاتی ہے۔ نماز یہ درد اور غم کا احساس بھلا دیتی ہے یا پھر کم کر دیتی ہے، یہ نماز کی فضیلت ہے۔ اگر آپ کو کوئی ٹینشن ہے، کوئی غم ہے، کوئی پریشانی ہے تو نمازوں کی پابندی کریں۔ اچھا، اسی طرح نماز میں بہترین ورزش ہے کہ اس کے قیام میں، اس کے رکوع میں اور سجدہ وغیرہ کرنے سے بدن کے جو اکثر جوڑ جو ہمارے حرکت کرتے ہیں نا تو الحمدللہ عز و جل اس میں ایک بہتری آنا شروع ہو جاتی ہے نماز کی برکت سے۔ اچھا، اسی طرح نزلہ زکام کے مریضوں کے لیے لمبا سجدہ کرنا یہ نہایت مفید ہے، جن کو دمہ کی شکایت رہتی ہے، سانس کی پرابلم رہتی ہے، نزلہ زکام کی شکایت رہتی ہے نا تو لمبا سجدہ کرنے میں یہ بہت زیادہ مفید ہے، یہ بیماریاں الحمدللہ عز و جل دور ہوتی چلی جاتی ہیں، سجدے سے بند ناک کھل جاتی ہیں۔ اور بھی بہت سارے فضائل ہیں جسمانی حوالے سے، طبی حوالے سے۔ نماز پڑھیں گے اللہ کی رضا کے لیے، خالصۃ لوجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھنی ہے، ضمناً یہ فوائد ہمیں حاصل ہوتی رہیں گے، بیماریاں دور، غم دور، پریشانیاں دور، مصیبتیں دور، تنگ دستیاں دور، بے برکتیاں دور، لڑائی جھگڑے دور، گھر میں محبت، طبیعت میں اطمینان، ایک سکون، یہ سارے پیدا ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ جسمانی فوائد، دنیاوی فوائد ہمیں حاصل ہوتی رہیں گے، لیکن نماز پڑھیں گے اللہ کی رضا کے لیے،
اللہ پاک ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ ناظرین، وقت اختتام کی جانب ہے۔ جن کے میسیجز، جن کی کال شامل نہیں کی جا سکی، تو آپ چاہیں تو اس نمبر پر رابطہ کر کے ہاتھوں ہاتھ استخارے کروا سکتے ہیں 0213717111 اور بیرون ملک سے رابطہ کرنے والے 009221 اس کوڈ کے ساتھ یہ نمبر آپ ڈائل کیجئے گا۔ آن لائن روحانی علاج کے لیے آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وزٹ کیجئے۔ روحانی علاج کی اپلیکیشن پلے اسٹور سے آپ اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لیجئے، بہت ساری سروسز آپ کو اس میں مل جائیں گے۔ اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے، فضل فرمائے۔ کئی اسلامی بھائیوں نے دعاؤں کے حوالے سے بھی میسیجز کیے، کالز بھی کی۔ آئیے مل جل کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، جزا اللہ عنا سیدنا ومولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما ہوا اہلہ، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ یا اللہ پاک ہمارے ماں باپ اور ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما، ہمارے پیر و مرشد کی، ہمارے اساتذہ کرام اور جو مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہیں، اللہ پاک سب کی بخشش و مغفرت فرما دے، سب پر اپنا رحم و کرم فرما دے، فضل فرما دے، ہمیں عافیت اور سلامتی نصیب فرما دے۔ یا اللہ پاک پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے، قرض داروں کو بار قرض سے خلاصی عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما۔ یا اللہ پاک جن اسلامی بھائیوں نے، مدنی چینل کے ناظرین نے کالز کی، میسیجز کیے، اپنی بیماریوں کا بتایا، اپنی پریشانیوں کا بتایا، اللہ پاک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سب کی بیماریاں، پریشانیاں، تکلیفیں، دکھ درد سب دور فرما دے۔ جن بھائیوں کے، جن بہنوں کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، اللہ پاک سب کی رکاوٹیں، بندشیں دور فرما دے۔ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما، خاتمہ بالخیر فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو جسمانی بیماریاں دور فرما،